اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا شخص جو شیطان کی عبادت کرتا تھا، جو خود کو ساؤتھ افریقہ سیٹینک چرچ کا بانی کہتا تھا، وہی شخص ایک دن یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر رونے لگا، تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریان سویگلر کی، ایک شیطانی رہنما کی جو یسوع مسیح کی طرف لوٹ آیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ثبوت ہے کہ خدا کی محبت وہاں بھی پہنچتی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں اب واپسی ممکن نہیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ریان سویگلر جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے، ایک عام سے گھر میں، مگر بچپن ہی سے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا اور خالی محسوس کرتے تھے۔ مذہب سے دوری اور اندرونی الجھن نے اس کے دل میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس نے کہا، میں ہمیشہ محسوس کرتا تھا کہ خدا بہت دور ہے اور میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس نے روحانیت، جادو اور شیطانی فلسفے کی تلاش شروع کی۔ پہلے صرف دلچسپی تھی، مگر جلد ہی وہ گہرائی میں چلا گیا۔ کالج کے زمانے میں اس نے اوکلٹ اور ڈارک اسپریچولیٹی کی اسٹڈی شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ انرجی، پاور اور آزادی کے نام پر حقیقت سے دور جا رہا تھا۔ شیطانی سوچ نے اسے طاقت دی، احساس دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے جیسے لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور 2020 میں ساؤتھ افریقہ سیٹینک چرچ قائم کیا۔ وہ اور اس کے ساتھی ایڈیلی اس کے بانی تھے۔ یہ چرچ تیزی سے مشہور ہوا، میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، ہر جگہ ان کا ذکر تھا۔ ریان کہتا تھا، ہم کسی خدا کے نہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن اندر سے وہ خالی تھا۔ جتنا بڑا نام بنتا گیا، اتنی ہی روحانی خالی جگہ بڑھتی گئی۔ شیطانی چرچ کے درجنوں ممبرز، انٹرویو اور طاقت کے باوجود ریان کے دل میں ایک آواز گونجتی تھی، کیا یہی سچ ہے؟ کیا واقعی یہ راستہ مجھے سکون دے رہا ہے؟ وہ خود کہتا ہے، میں دوسروں کے سامنے طاقتور بن کر بولتا تھا، مگر جب رات آتی تو روتا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک ریڈیو ہوسٹ سے ہوئی، ایک ایسی عورت جو مسیحی تھی مگر محبت بھری، نرم دل اور بغیر نفرت کے۔ یہ ملاقات اس کی زندگی کا رخ بدل دینے والی تھی۔ ایک دن ریان کو ایک ریڈیو پروگرام میں انوائٹ کیا گیا۔ ٹاپک تھا، شیطانی چرچ کیا ہے؟ انٹرویو کے دوران اس نے کہا، میں یسوع مسیح پر یقین نہیں رکھتا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ انٹرویو ختم ہوا اور اس خاتون میزبان نے آگے بڑھ کر ریان کو گلے لگا لیا، بس ایک ہگ۔ مگر ریان کہتا ہے، اس ایک لمحے میں میرا سب کچھ بدل گیا۔ میں نے اس عورت میں کچھ ایسا محسوس کیا جو شیطانی دنیا میں کبھی نہیں ملا، ایک روحانی اثر۔ یہ محبت اس کے دل میں بیج بن گئی۔ کچھ دن بعد ریان ایک شیطانی رسم کر رہا تھا۔ وہ ریچول میں بیٹھا تھا مگر دل میں خلل تھا۔ اس نے کہا، میں نے پہلی بار دل سے کہا، اگر تو حقیقت میں ہے یسوع تو ظاہر ہو جا۔ اور پھر اس لمحے اس نے کچھ محسوس کیا، ایک طاقت، ایک روشنی اور بے حد محبت۔ میں نے یسوع کو دیکھا نہیں مگر اس کی محبت نے مجھے گھیر لیا۔ میں رو پڑا اور میں جان گیا یہ وہی محبت ہے جو اس عورت نے دی تھی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شیطانی چرچ چھوڑ دے گا۔ ریان نے ساؤتھ افریقہ سیٹینک چرچ کے سب عہدے چھوڑ دیے۔ میڈیا نے شور مچایا، ساتھی طنز کرنے لگے، مگر اس نے کہا، میں کسی انسان کے لیے نہیں، اس کے لیے جی رہا ہوں جس نے مجھے بچایا ہے، یسوع مسیح کے لیے۔ اب وہ لوگوں کو محبت، معافی اور سچائی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مسیح نے مجھے مذہب نہیں دیا، محبت دی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا میں خدا کا بیٹا ہوں، مجرم نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ یہی ریان کی زندگی میں ہوا۔ جس نے کبھی تاریکی کو گلے لگایا، اب خود مسیح کی روشنی کا راستہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں وہ شخص ہوں جسے شیطان نے استعمال کیا مگر اب یسوع نے مجھے آزاد کیا۔ خدا کی محبت وہاں بھی پہنچتی ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی شخص اتنا گناہ گار نہیں کہ خدا اسے معاف نہ کرے۔ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہے۔ ریان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا دل بدلنے والا خدا ہے۔ اس کا کہنا ہے، میں نے یسوع کو دیکھا نہیں مگر اس نے مجھے چھو لیا۔ اس کا کہنا ہے، جب میں شیطانی چرچ میں تھا مجھے لگتا تھا میں خود مختار ہوں، آزاد ہوں، مگر حقیقت میں مزید غلام بنتا جا رہا تھا، اپنی خواہش کا، اپنے خوف کا اور اندھیرے کا۔ ریان کے مطابق سیٹنزم انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ خدا کی ضرورت کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے، مگر اندر سے وہ شخص ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ خدا کے بغیر سکون ممکن نہیں۔
شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ تمہیں خدا کی ضرورت نہیں۔ ریان کہتا ہے، شیطانی تحریک میں سیلف لو کا بہت ذکر ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہاں محبت نہیں، صرف ایگو ہوتی ہے۔ شیطان سکھاتے ہیں کہ دوسروں کی پرواہ نہ کرو، صرف اپنی طاقت بڑھاؤ، اپنی خواہش پوری کرو، لیکن سچی محبت، معافی اور رحم یہ سب وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے بتایا، چرچ کے اندرونی سیشنز میں انسانی کمزوریوں پر ہنسا جاتا تھا، محبت کو کمزوری سمجھا جاتا تھا اور رحم کو بے وقوفی۔ ریان کے مطابق بہت سے لوگ شیطانی ازم میں یہ سمجھ کر داخل ہوتے ہیں کہ یہ صرف ایک فلسفہ ہے، یعنی خود پر یقین رکھو اور مذہبی غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ شروع میں یہ سب پرکشش لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم صرف خود کو آزاد کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے تم گہرائی میں جاتے ہو وہاں اندھیرا بڑھتا ہے۔ اس نے کہا، کچھ رسمیں ایسی تھیں جن کے بعد وہ دباؤ، خوف اور انویزیبل موجودگی محسوس کرتا تھا۔ ریان کہتا تھا کہ میں طاقتور ہوں مگر اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ ریان کے مطابق ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ مسیحیت ایک غلامی ہے اور یسوع کمزوروں کا خدا ہے۔ ریان نے کہا، جب وہ شیطانی چرچ کا رہنما تھا تو اس کے اکثر لیکچرز میں کرسچن فیتھ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا جس محبت کا وہ مذاق بناتا تھا وہی اصل میں خدا تھا۔ ہم بائبل کے خلاف بولتے تھے مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم دراصل اپنے نجات دہندہ کے خلاف بول رہے ہیں۔ شیطان تمہیں دے کر لیتا ہے، پہلے عزت، پھر امن، پھر روح۔ ریان نے بتایا کہ جب وہ روزانہ ریچولز کرتا تھا تو ہر بار اندر سے کچھ مرتا محسوس کرتا تھا۔ جو سوچتے ہیں ہم شیطانیت میں آزاد ہیں، لیکن وہ ہر دن کسی اور زنجیر میں بندھ جاتے ہیں۔ شیطان انسان کو خدا کی شبیہ میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ اصل شناخت سے دور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شیطانی فلسفہ انسان کو اپنی اصل پہچان خدا کی صورت میں بنے ہوئی مخلوق سے کاٹ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھنے کا فلسفہ پھیلاتا ہے، اور یہی اصل بغاوت ہے۔ ریان نے ایک انٹرویو میں کہا، میں نے ہر شیطانی رسم، ہر دعویٰ آزمایا، مگر جو محبت یسوع مسیح نے دی وہ ایک لمحے میں سب کچھ ختم کر گئی۔ کوئی ریچول، کوئی جادو، کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے اپنی نئی زندگی میں یہ جملہ بار بار کہا، میں اب روشنی کا خادم ہوں کیونکہ میں نے اندھیرے کو جانا ہے۔ ریان اکثر یہ آیات پڑھتا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ اور یہی اس کی زندگی میں سچ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے، میں نے شیطانی چرچ میں طاقت دیکھی مگر محبت نہیں۔ میں نے یسوع مسیح میں محبت دیکھی اور وہی میری زندگی بدل گئی۔ شیطان کہتا ہے خود پر بھروسہ کرو، یسوع کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، اور یہی فرق زندگی اور موت کا ہے۔ ریان کا کہنا ہے، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی بھی اندھیرے میں ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ میں خود وہاں تھا۔ ریان نے کہا کہ شیطانی سرگرمیوں سے نکلنے کے بعد انہیں ڈیلیورنس یعنی رہائی کی ضرورت پڑی۔ آج وہ اسی موضوع پر رہنمائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انفلوئنشل جادو یا شیطانی راستے اختیار کیے تھے۔ مثال کے طور پر وہ اکتوبر ہیلوین کے بارے میں آنے والی روحانی خلفشار یا آپریشن کے باب میں خبردار کرتے ہیں کہ شیطانی سرگرمیوں کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مختلف پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز میں اپنی اتار چڑھاؤ کی کہانی بیان کی ہے، جن میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ پہلے شیطانی چرچ میں تھے اور پھر مسیحی ایمان کی طرف لوٹے۔ انسٹاگرام پر ان کا اکاؤنٹ ہے جہاں وہ اپنی نئی شناخت کے حوالے سے پوسٹ کرتے ہیں۔ ریان نے کہا کہ یہ تبدیلی کے بعد وہ اپنی ماضی کی زندگی پر پردہ نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کو بطور سبق استعمال کرتا ہے تاکہ دوسرے بھی مسیح کو حاصل کریں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ شیطان سے باہر آ سکتا ہے تو کوئی بھی انسان اندر سے آزاد ہو سکتا ہے۔ عمل، رابطہ اور خدا کی محبت کے ذریعے اب وہ اپنی منسٹری کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بلیورز کو تربیت دینے، رہنمائی کرنے اور ان کے ماضی کے بوجھ سے آزاد کرنے میں مصروف ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مسیح کی خون کی اہمیت کیا ہے اور روحانی جنگ میں مسیحی کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف گواہی دے رہے ہیں بلکہ ایک عملی خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں جہاں متاثرین کو رہائی اور رہنمائی مل رہی ہے۔ عزیزو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی ماضی میں کتنا بھی اندھیرا ہو، مسیح کی روشنی آپ کے لیے بھی ہے۔
اگر ریان جیسا شخص بدل سکتا ہے تو آپ بھی بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان غلام بناتا ہے مگر یسوع آزاد کرتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید مسیحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔